بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، بہت سارے میرے بہن بھائی، میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ روپیہ پیسہ بھی آتا ہے، کام بھی اچھا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا وہ پیسہ جاتا کدھر ہے، ضروریات پوری ہی نہیں ہوتی۔ بجائے اس کے کہ تنخواہ وغیرہ بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود پریشانی نہیں جاتی۔ یہ ایک واقعی پریشان کن بات ہے۔ اب اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی کوتاہی ہمارے اندر، کوئی نہ کوئی کمی ہمارے اندر ضرور ہوتی ہے، ورنہ میرے دوستوں، اللہ رب العزت تو کبھی اپنے بندوں کو ناراض نہیں کرتے۔ اللہ پاک تھوڑے سے پیسے میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے لاکھوں کے حساب سے آتا ہے، اس کے اخراجات اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، یہ خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خیر و برکت کو ہم کبھی نہیں سمجھ پاتے، زیادتی کی دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ اور زیادہ عطا فرمائیں، اور یہ کبھی نہیں کہتے کہ یا اللہ تو اس کے اندر برکت ڈال دے۔ اب برکت والی بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اللہ پاک ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ برکت کیا ہے میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں؟ برکت یہ ہے تھوڑی سی چیز بہت زیادہ لوگوں کے لیے پوری ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا کھانا کئی آدمیوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا روپیہ پیسہ بہت زیادہ دن نکال لیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں برکت اٹھ گئی ہے، آج ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، آج پریشانیوں کے اندر ہر گھر مبتلا ہے۔ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ آج اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا ہے۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے بن جائیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہم اس دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں، آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ اللہ کو راضی کر لیں، اور اس کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اب ذوالحجہ کا مہینہ انشاءاللہ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں آ جائیں، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ اللہ جب راضی ہو جائیں گے، دیکھیں جب تھوڑے سے پیسے سے اللہ پاک کتنے کام آسان کر دیں گے۔ اس کام کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ 5 وقت آپ اللہ کی حاضری اس کو یقینی بنائیں۔ 5 وقت کی نماز اپنے اوپر فرض کر لیں۔ حی علی الفلاح کئی دفعہ بلاوا آتا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر ہم اللہ کے اس بلاوے کو سن کر، منادی کی اس آواز کو سن کر، آذان کی اس آواز کو سن کر، اللہ کے یہ جو بہت بڑا حکم ہے اس کو ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی، فوراً سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے اس کام کو کریں، نماز والا کام، جو انشاءاللہ پھر دیکھیں نماز کا پہلا فائدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں، جس کے لیے ہم در بدر ٹھوکے کھاتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے، اللہ پھر اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، پھر اس کا چہرے کے اوپر صلحاء کا نور آ جاتا ہے۔ یہ فائدے دنیا کے ہیں، اور آخرت کے فائدے تو بہت بڑے ہیں۔ اس کے ساتھ جو وظیفہ میرے دوستوں، میری بہنوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ساتھ ہی آپ نے بعد نماز مغرب کے شروع کرنا ہے۔ پہلے اس کی ٹائمنگ کو، اوقات کو سمجھیں، جس طرح میں نے آپ کو بتانا ہے اسی طرح آپ کریں گے، پھر آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھنی ہے، نماز کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنی۔ وظیفے کے پڑھنے کے 3 ٹائم ہیں،
ان تینوں ٹائموں میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے اس ٹائم میں آپ پڑھیں۔ پہلا ٹائم فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ نے 20 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 20 مرتبہ استغفار کرنا ہے، استغفار آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد 40 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح آپ نے درود ابراہیمی 20 مرتبہ اور استغفار 20 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی اول آخر درود ابراہیمی اور استغفار 20 مرتبہ، درمیان میں 40 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کے آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں۔ دوسرا ٹائم عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے اسی طرح 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب اس میں 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ استغفار پڑھیں، 40 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور بعد میں 11 مرتبہ درود ابراہیم اور 11 ہی مرتبہ استغفار کریں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ اور تیسرا ٹائم یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ باوضو ہو کر کے یہ عمل کریں۔ یہ نہ ہو کہ باقی صبح کے وقت تو نماز پڑھی جاتی ہے، وضو ہوتا ہے، اور عصر کے وقت بھی وضو ہوتا ہے، اور رات کو جب اگر وضو نہ ہو تو باقاعدہ آپ وضو کریں، اور اس کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ عصر والے ٹائم کے ساتھ 11 مرتبہ درود ابراہیم، 11 مرتبہ استغفار، 40 مرتبہ سورہ کوثر، اور بعد میں 11 مرتبہ درود ابراہیم، 11 مرتبہ استغفار کر کے دعا مانگیں۔ یہ 3 ٹائم ہیں، تینوں ٹائموں میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے، جس ٹائم میں آپ کو فرصت ملے آپ یہ عمل کریں، اور پابندی کے ساتھ آپ نے ذوالحجہ کا دن، ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ساتھ ہی آپ 10 دن تک، یعنی قربانی کی عید تک آپ نے 10 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کوئی بھی تنگی آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، اللہ پاک پریشانیاں نہیں آنے دیں گے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اولاد نافرمان ہے، اولاد کی نافرمانی ختم ہو جائے گی۔ اولاد آپ کا کہنا مانے گی۔ اولاد اگر اس کا ذہن کام نہیں کرتا، پڑھائی میں توجہ نہیں دیتا، آپ اللہ کی ذات پہ یقین کر کے، بھروسہ کر کے، صرف اسی کی یاد، اسی کی ذات بھروسے کے لائق ہے، اس پہ یقین کر کے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں، ان کے ساتھ ساتھ آپ نماز کی پابندی ضرور کریں، اور وہ لوگ بھی ذرا توجہ سے سن لیں جو کہتے ہیں کہ بس ہم نے وظیفہ کیا، ابھی مسلح سے اٹھے نہیں تو دولت آ جائے گی۔ میرے دوستوں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ ہر کام کے لیے کوئی محنت ہوتی ہے، کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ یہ محنت کریں گے، یہ مشقت برداشت کریں گے، یہ وظیفہ اسی ترتیب کے ساتھ کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگیں گے، جیسے جیسے آپ یہ وظیفہ کرتے جائیں گے، اللہ کی رضا اور رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کریں گے، اور مال و دولت حلال اور پاکیزہ طریقے سے خیر و برکت والی آپ کے پاس آئے گی، جو تھوڑی ہوگی لیکن کثیر ہوگی، تھوڑی ہوگی لیکن سب پہ پوری